حکومت یہ فیصلہ نہیں کر دیتی یا صدر مملکت کو ہم ان کے صدارت سے باہر کے صدارتی ماحول سے باہر نہیں نکال دیتے. اور جتنا بڑا پلان تیار ہو رہا تھا اس پر جماعت انڈونیشیا کو بھی خیال تھا اور فکر بھی تھی کہ اس مخالف احتجاج یہ مخالفت کا جو احتجاج ہو رہا ہے اور جو جلوس کا ان کا پلان ہے اور جو شدت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا فرمائے کہ معمولی سا اور بے وقت قسم کا ایک جلوس نکلا اور وہ بھی اپنے وقت سے بہت پہلے ختم ہو گیا. ان کے جلوس سے ان کے اس پلان سے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے حکومتی پروردہ مولویوں کے دل میں یہ ڈالا کہ ہم جلسہ کریں اور ایک بہت بڑا جلسہ ہو گیا جس میں صدر مملکت خود بھی چلے گئے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو تدبیریں تھیں ان کو رد کرنے کا سامان پیدا فرما دیے. بہرحال ہمارے تو نہ یہ حکومتی مولوی سگے ہیں نہ حکومت مخالف مولوی، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے سامان پیدا فرما دیتا ہے کہ مخالفین کی آپس میں سر پٹول ہو جاتی. تو اس جلوس کی وجہ اس جلسے کی وجہ سے جو پہلے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس شدت پسند جلوس کو کہ ناکام ہونے کے سامان پیدا فرما دیے. بہرحال ہم حکومت کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس کے بعد سے عمومی طور پر حکمرانوں کا رویہ سوائے ایک دو وزراء کے جماعت کے حق میں بہتر رہا ہے. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح لاہور کی شہادتوں کے بعد افریقہ کے بعض علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے افراد جماعت کے اخلاص اور وفا کے نظارے دکھائے اور اس میں بیعتیں بھی ہوئیں، اسی طرح انڈونیشیا کے واقعے نے بھی جماعت کے حق میں راستے کھولے ہیں اور سعید فطرت لوگوں کو حق پہچاننے کی توفیق ملی ہے. ایک جگہ سے افریقہ کے ایک ملک سے مربی صاحب نے لکھا کہ میں نے انٹرنیٹ پر یہ انڈونیشیا کا واقعہ دیکھا اور سخت بے چینی تھی، بڑی جذباتی کیفیت تھی، میں روتا رہا اس کو دیکھ کر. کہتے ہیں کہ اسی دن اتفاق سے شام کو علاقے کے بعض غیر الجماعت معززین اور ان کے علماء کے ساتھ ایک تبلیغی نشست تھی. تو اس میں کہتے ہیں کہ میں نے ٹی وی پر یہ جو ساری بہیمانہ کارروائی ہوئی تھی اس کی ریکارڈنگ لگا دی اور ان مہمانوں سے کہا کہ پہلے آپ یہ دیکھ لیں پھر بات شروع کرتے ہیں، اور اس کی تفصیلی بتا دی کہ احمدیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے ریکارڈنگ لگائی ہے 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک معلم وہاں کے علماء جو ہیں مولوی یا امام جو ہیں ان کو معلم کہتے ہیں افریقہ میں، وہ کھڑے ہو گئے اور سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں دھاڑے مار مار کے ان کا جو طریقہ ہے رونے لگ گئے کہ یہ مسلمان ہیں جو یہ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ ایسے مسلمانوں کے اس اسلام سے تو میں توبہ کرتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے احمدی ہوں اور میری فوری بیعت لے لیں. وہ بحث تو بعد میں ہونی تھی، مذہبی جو مجلس لگنی تھی وہ تو بعد میں ہونی تھی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتیں دیکھ کے ایک بڑے
امام کو بیعت کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اور پھر کہتے ہیں آگے، انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ ان تین شہداء کے بدلے انشاءاللہ تعالیٰ میں 3 گاؤں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی گود میں لاؤں گا. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. تو دشمن چاہے چھپ کر تدبیر کرے، پیار بھرے انداز میں تدبیریں کرے، یا کھل کر دشمنی کرے، تاکہ یہ نبی کے ماننے والے خوفزدہ ہو کر یا کسی طریقے سے بھی پیچھے ہٹ جائیں. لیکن مضبوط ایمان والوں کو ان کا خوفزدہ ہونا تو ایک طرف رہا، ان کی تدبیریں نیک فطرتوں کے سینے فوراً کھول کر احمدیت کے حق میں ایسی ہوا چلاتی ہیں کہ جو کام ہمارے مبلغین سال میں نہیں کر سکتے، وہ دشمنوں کے مکروں سے ہمارے حق میں ایک لمحے میں ہو جاتا ہے. بس کون ہے جو خدا تعالیٰ کے کاموں کو روک سکے؟ لیکن ان تکبر کرنے والوں کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اپنی سنت میں تبدیلی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی سنت اس کی تقدیر غالب آنے کی سنت ہے، اور دوسرے ایسے ظالموں کو تباہ کرنے کی سنت ہے. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ اگر پہلے لوگ اس مخالفت کی وجہ سے اپنے بد انجام کو پہنچے تو آج بھی وہی خدا ہے اور اسی طاقتوں کے مالک خدا کے وعدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا زمین میں نہیں پھرے، دیکھتے نہیں؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ، کہ کیوں جائزہ نہیں لیتے کہ قوموں کی تاریخ جو ہے، ان کی تباہی کی تاریخ کیا بتا رہی ہے تمہیں؟ آج کل تو ٹی وی پروگراموں میں، رسالوں میں گھر بیٹھے ہی پرانے دفینوں کے نظارے ہو جاتے ہیں کہ کتنی قومیں تھیں جو مختلف آفات کی وجہ سے دفنا دی، پوری کی پوری بستیاں زمین میں دفن ہو گئیں. بلکہ اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب زلزلے آتے ہیں تو کئی بستیاں دفن ہو جاتی ہیں. تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ بھی بڑا عبرت کا مقام ہے. قرآن کریم میں ان کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو عقل کے ناخن لینے کی پہلے ہدایت کر دی تھی کہ ہوش سے کام لینا، اس قسم کی حرکتیں نہ کرنا کہ پہلی تاریخ تم پہ بھی دہرائی جائے. لیکن افسوس کہ مسلمان باوجود اس تنبیہ کے اس عبرتناک تنبیہ کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر بڑے تکبر کرنے والے اور اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرنے والے اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں سرشار کو فرماتا ہے کہ تمہارے یہ تکبر کچھ کام نہیں آئیں گے. فرمایا کہ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ بڑے طاقتور لوگ تھے جو تمہارے سے پہلے تھے. ایک تو وہ تمہاری آج کی حکومتوں سے زیادہ طاقتور تھے، دوسرے ان نبیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور تھے. لیکن دنیاوی حیثیت سے نبیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چلی، جب اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا کسی قوم کو فنا کرنے کا، تو سب فنا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس سنت کا ذکر قرآن کریم میں محفوظ فرما کر ہر زمانے میں، یا بیان فرما کر ہر زمانے کے طاقت اور فرعون اور ان کے پروردوں کو بتا دیا
کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مقابلے میں تمہاری طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دوسرے، اللہ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمایت کا اعلان باوجود بظاہر ان کی کمزور حالت کے انہیں طاقتور بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ان کے پیچھے ہوتی ہے. اور طاقتور سمجھے جانے والے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سائے پاری نہ بن جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں تھے اور